انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو معلومات ہم پہنچا رہی ہیں. ہمارے جو پروگرام ہے مڈ وائفری کا، اس کے بارے میں ہم آپ کو نشستوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو حاملہ خواتین کے ساتھ جو نشستیں ہوں گی اس کے بارے میں، تو کہ نشست میں کام کیا کیا کرنے ہیں، کس طرح سے اس کے دوران جب آپ سب لوگ نشست پہ بیٹھ جائیں، سب لوگ کمرے میں جمع ہو جائیں، تو پھر اب کام کیا کرنے ہیں. والدین کی تعلیم و تربیتی نشستیں روایتی طور پر ہفتے میں 2 گھنٹے ہوتی ہیں، یعنی ایک ہفتے میں پورے 7 دن میں صرف 2 گھنٹے کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی ایک خاص عرصے کے لیے. ایک پورے دن یا نصف دن کے لیے، آدھے دن کے لیے بھی ورکشاپ منعقد کیے جا سکتے ہیں. مثلا دودھ پلانے کے موضوع پر ورکشاپ کیا جا سکتا ہے. ان ورکشاپ کا مقصد معلومات دینا، طریقے سکھانا، رویوں کو، یعنی عادتوں کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور ان کی مدد سے مائیں اپنے بچوں کو کامیابی کے ساتھ دودھ پلا سکتی ہیں. ورکشاپ کے طویل ہونے سے ماؤں کا مڈ وائف اور دیگر ماہرین سے، دیگر شرکاء سے گہرا تعلق ہوتا چلا جائے گا. ورکشاپ کے دوسرے موضوعات بھی ہو سکتے ہیں. زچگی، پہلا اس کے اندر یہ ہے کہ زچگی سے پہلے کی دیکھ بھال کرنا خود سیکھیں، اور اس کے فوائد اور ممکنہ راستے آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنی دیکھ بھال کس طرح کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے صفائی کے بارے میں کہ آپ اپنی صفائی صحت کا کس طرح سے خیال رکھیں، اور اس کے فوائد کیا ہوں گے. آپ کا بچہ صحت مند رہے گا، پیدا ہوگا، اور آپ خود صحت مند رہیں گے. اور اس کے ممکنہ راستے بہت آسان، مثلا آپ پانی سے اپنی صفائی کر سکتے ہیں، باوضو رہ سکتی ہیں. آپ جو ہے اپنا کپڑے استری کر کے پہنیں گی اگر، تو بہت سارے جرمز، بہت سارے بیکٹیریا جو ہے نا وہ اس سے ختم ہو سکتے ہیں. اب بہت سارے مقامات کے اوپر تو آپ یہ سوچیں گی کہ ہمارے علاقے میں تو بجلی نہیں ہے، یا وہاں پہ اتنے آرام وہ نہیں ہے کہ ہم استری کر کے کپڑے پہنیں، تو اس کے لیے بھی ممکنہ راستہ آپ بتا سکتی ہیں کہ جب آپ کپڑے دھوئیں تو اس کے بعد کافی دیر تک اس کو دھوپ میں پڑا رہنے دیں، تو آپ کے جو ہیں سارے جرمز، بیکٹیریا جو ہے نا اس کپڑوں میں سے مر جائیں گے، اور وہ آپ پہنیں گی نہا دھو کے تو آپ بالکل صاف ستھری رہیں گی. دوسرا کیا ہے کہ زچگی کے لیے تیاری کرنا، کہ آپ خود ماں کو یہ بتائیں کہ وہ خود کیسے تیاری کریں، ان کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ وہ خود یہ سب کچھ کر سکتی ہیں. یعنی اپنے جسم کو، آپ کی باڈی اس قسم کی ہے، آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ خود یہ سارے عمل میں اچھی طرح سے حصہ لیں گی، تو جو حاملہ خاتون ہوں گی وہ اپنے آپ کو خود، اپنی باڈی کو تیار کر لیں گی کہ وہ آپ کی صحیح طرح سے مدد کر سکیں. پھر تیسرا کیا ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ ایک اچھی ماں بن سکتی ہیں، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ اس کی دیکھ بھال بہت اچھی طرح کر سکتی ہیں، اور آپ اس کو اتنے اچھے طریقے سے بتائیں کہ ماں جو ہے نا بہت ہی تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے تربیت کرے گی، تعلیم دے گی اس کو. اور چوتھا کیا ہے کہ بوتل سے دودھ پلانے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہوگی. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ مسٹ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دودھ نہیں ہے تو بوتل سے دودھ پلانا پڑے گا. تو اس میں کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح سے بوائل کرنی ہے بوتل کو، کس طرح نپل کو صاف رکھنا ہے، اس کو کور کرنا ہے، زمین پہ نہیں گرنی چاہیے، کسی کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے اس میں. تو اس طرح سے بوتل سے دودھ پلانے کی جو باتیں ہیں وہ آپ ان کو گوشے گزار کر سکتی ہیں. اب انتظامی ٹیم کو ورکشاپ منعقد کرانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی اپروچ کا اندازہ لگا سکے گی کہ وہ دیکھ بھال اور تعلیم دونوں کے بارے میں شرکاء پر انفرادی توجہ دے رہی ہے یا نہیں. بعض اوقات ورکشاپ کے تعلیمی اور تربیتی مقاصد تو پورے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن سماجی مقاصد پورے نہیں ہوتے، یعنی خواتین کا آپس میں گھلنا ملنا. لیکن ایک ماہر منتظم اس مشکل پر قابو پا سکتا ہے اور خواتین کو آپس میں گھلنے ملنے کا موقع دے کر انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر اس گھلنے ملنے کے دوران
خواتین میں آپس میں کوئی غلط چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، مثلاً کسی نے کوئی غلط مشورہ دے دیا، اسے علم نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کے بارے میں اس نے کوئی غلط مشورہ دے دیا، تو آپ کھل کے ان سے ہی کہہ سکتی ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپس میں آپ لوگوں نے جو باتیں کی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے، یا آپ کو کوئی ایسی معلومات ملی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کیوریس ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات چاہیے، تو وہ بھی آپ معلوم کر سکتی ہیں۔ ان نشستوں کے دوران آرام کا وقفہ بھی دیا جا سکتا ہے، جس میں ان باتوں پر شرکاء کی توجہ دلائی جا سکتی ہے جن کی زچگی کے دوران ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقفے کو آبسٹریٹک فزیوتھراپسٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اگر مڈ وائف ایجوکیٹر کو تنہا ہی نشست سنبھالنی ہے تو وہ ان خصوصی مشقوں کو بقیہ نشست کے دوران کرا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اسے ہر ایک خاتون کی مرضی اور سکت کا لحاظ رکھنا پڑے گا، یعنی بعض خواتین وہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو ان کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ کمفرٹیبل جب تک ہوں اس وقت تک ان کو بٹھانا ہے۔ کسی ایک انداز فکر یا طریقے پر زور دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ خواتین کو مختلف طریقے سمجھا دیے جائیں اور وہ زچگی کے اپنے اپنے تجربات کے لحاظ سے مناسب طریقہ خود چن لیں۔ تربیتی اور تعلیمی اور تربیتی نشستوں کے دوران خواتین کو آپس میں کھلنے ملنے کا موقع دینا ضروری ہے۔ اس کا ایک بہت ہی اچھی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دوران میں بننے والی دوستیاں اور تعلق حمل کے ابتدائی دنوں میں اور بعد میں بہت آگے تک کام آ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک ماں نے اپنی مڈ وائف ٹیچر کو جو خط لکھا اس میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ جسے آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ سلوک اور رویے کتنے زیادہ، یعنی آپ کا سلوک اور آپ کا رویہ حاملہ خاتون کے ساتھ کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ آپ مجھے، یعنی کہ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جو مجھے یہ بتانے میں کامیاب رہیں کہ بچے کی پیدائش کے تجربے میں معلومات کے ذریعے اپنی مرضی سے اور تعمیری انداز اپناتے ہوئے شرکت کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا یہ تصور میرے لیے نہایت انوکھا تھا کہ حاملہ مڈ وائف کے ساتھ مزاحمت اور مخالفت کے بجائے مدد اور تعاون کا رویہ اپنائے۔ دراصل انہوں نے لکھا میرا ماحول کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ میں غیر ذمہ دارانہ رویوں کی طرف جلد مائل ہوتی چلی گئی اور میں نے اپنے جسم کے افعال اور کام سمجھنے سے یکسر انکار کر دیا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ میں زچگی کے مراحل میں عملے کو مدد دے سکتی ہوں اور بجائے اس کے بے دلی کے ساتھ عملے کو اجازت دوں کہ وہ بچے کو میرے اندر سے کھینچ کر باہر نکال لیں، خود اپنے بچے کو جنم دے سکتی ہوں، تو یہ بات سمجھ میں آنے پر میرے اندر وہ اعتماد پیدا ہو گیا جس کی مجھ میں ہمیشہ سے کمی تھی۔ آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عورت میں پایا جانے والا احساس کمتری ہے جس کی وجہ سے وہ بچے کی پیدائش کے عمل کو ڈرامنا خواب سمجھتی ہے، اور اسے ڈرامنا خواب سمجھنے والی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ ہی نے ہمیں سمجھایا کہ ہم چاہیں تو اپنی مدد خود کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد مجھ میں یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ میں نصیحت پر عمل کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر ایک راستہ کھول دیا کہ میں اس رخ پر سوچوں، اور میں آج زچگی میں نہیں، زندگی کے اور بہت سے مسائل میں آپ کی نصیحتوں پر عمل کر رہی ہوں۔